السلام علیکم دوستو، آپ سبھی کو رمضان کے اس مہینے کا آنا بہت بہت مبارک ہو۔ کیا کبھی آپ نے اس چیز پر غور کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بالغ مسلمان پر رمضان کے روزے کیوں فرض کیے، کیوں ان کے رکھنے کا حکم دیا اور جو انہیں نہیں رکھتا کیوں ان کو گناہ گار بتایا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی چیز کو گہرائی سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیسے رمضان کی شروعات ہوئی، کیسے ان روزوں کا رکھنا فرض ہوا اور کیسے اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو رمضان کے اس مہینے کا شرف بخشا۔ دراصل مکہ اور مدینہ میں اسلام کی شروعات سے پہلے ہی روزے رکھنے کا رواج تھا، لیکن اس وقت اس کے قاعدے قانون ایسے نہیں تھے جیسے آج ہیں۔ اگرچہ اس وقت کے پروفٹ روزہ رکھتے تھے، مگر 30 دن روزے رکھنا اسلام کے ابتدائی دور میں لازم نہیں تھا۔ 30 دن روزے رکھنے کی شروعات سن 2 ہجری میں ہوئی، یعنی پروفٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ شہر سے مدینہ منورہ کی طرف چلے گئے تو اس کے 2 سال بعد قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی جس میں 30 روزے رکھنے کا حکم ہوا۔ قرآن کریم کی جس آیت میں 30 روزے رکھنے کا حکم ہوا اس میں ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ یہ عمل ایسے ہی لازم ہے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر لازم تھا۔ اس کا مطلب بالکل کلیئر ہے کہ اسلام سے پہلے بھی الگ الگ ریلیجنز میں روزے رکھنے کا حکم موجود تھا، چاہے اس کی شکل مختلف تھی مگر رکھنے کا حکم پہلے سے ہی تھا، جیسے کہ یہودی اور دیگر ریلیجنز کے ماننے والے آج بھی روزہ رکھتے ہیں۔ رمضان کا یہ مہینہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ اس مہینے کی قدر وہی بندہ کر سکتا ہے جو اس سے فائدہ اٹھانا جانتا ہے۔ اگر ہم بھی چاہیں تو اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، مگر لازم ہے اس مہینے کی عبادت و اعمال کو پورا کرنا، چھوٹی سے چھوٹی غلطی سے خود کو بچانا، نفس اور شیطان سے دوری رکھنا، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر زیادہ سے زیادہ عمل کرنا۔ رمضان کی سب سے بڑی عبادت روزہ رکھنا ہے۔ روزے رکھنے کا ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ جو لوگ ثواب کی نیت سے روزہ رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے، اور اسی طرح کل قیامت کے دن یہ روزہ اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے سفارش کرے گا اور جہنم کے عذاب سے ہمیں بچائے گا۔ رمضان کے روزوں کا اندازہ ہم اس حدیث سے بھی لگا سکتے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو لوگ بیماری یا سفر جیسے حالات میں رمضان کا ایک بھی روزہ چھوڑ دیں، اگر وہ اس روزے کے بدلے ساری عمر روزہ رکھیں تو رمضان کے اس چھوڑے ہوئے روزے کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ یہاں پر ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ رمضان کا مہینہ گزرنے کے بعد ہمیں یہ کیسے معلوم ہوگا کہ ہم نے رمضان کی قدر کی یا نہیں کی، اس کے مکمل فوائد ہمیں حاصل ہوئے یا نہیں ہوئے؟ اس اہم سوال کا جواب خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر دیا ہے، لعلکم تتقون، یعنی رمضان اور روزے کا مقصد ہی تقوی کا اختیار کرنا ہے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ رمضان کے بعد ہماری زندگی میں تقوی آیا یا نہیں آیا۔ اس کو آسان لفظوں میں اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ رمضان کے بعد اگر ہماری زندگی پہلے کی طرح ہی گناہوں میں رہی، کوئی بدلاؤ نہیں آیا، تو اس کا مطلب ہے ہم نے رمضان کی قدر نہیں کی، اس کے مکمل فوائد ہمیں حاصل نہ ہو سکے۔ اور اگر رمضان کے بعد ہماری زندگی کا نیچر پلٹ گیا، ہم عبادتوں کا اہتمام کرنے لگے، گناہوں سے بچنے لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کرنے لگے، ہماری روزمرہ کی زندگی میں ایک اچھی تبدیلی آ گئی، تو یہ بالکل کلیئر ہے کہ ہمارا رمضان قبول ہو گیا۔ دراصل اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، جس میں روزے رکھنا بھی ایک بنیادی حصہ ہے۔ اگر ہم نے روزے نہیں رکھے تو گویا ہم نے اسلام کی بنیاد کا ایک حصہ چھوڑ دیا ہے، اور اس بنیادی حصے کو چھوڑنے کی سزا بڑی دردناک ہے، بلکہ بعض کتابوں میں آیا ہے کہ اس نے کافروں والا عمل کیا اور کافر کی سزا صرف اور صرف جہنم ہے۔ خاص طور سے جو لوگ روزے نہیں رکھتے ان کو اس چیز پر غور کرنی چاہیے کہ رمضان کے روزے کسی پروفٹ یا پھر کسی بندے نے اپنی طرف سے ایجاد نہیں کیے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے تقوی اور پرہیزگاری کا سبب بنایا ہے۔ ان تمام باتوں سے یہ قیمتی ہدایت ملتی ہے کہ رمضان کے اس مہینے میں تمام مسلمانوں کو روزے رکھنے کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ امید کرتا ہوں آپ سبھی کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبائیں۔ شکریہ، خدا حافظ۔